حسین کی بہن حضرت زینب نے کہا کہ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ آؤ بھانجو پانی پلا دوں، تم تو یہ کہنا کہ ہم جام مصطفیٰ کا نور پی چکے ہیں۔ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ آؤ تمہیں ہم پناہ دے دیں، تم کہنا کہ ہم نانا جان کے جنت کے پناہ لے چکے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ دونوں بچے کربلا کی سرزمین پر کود پڑے، کودے، وار کیا، حملہ کیا، کربلا کا نقشہ بدل دیا۔ اللہ اکبر! شمر نے کہا کہ آؤ تم زینب کے بیٹے ہو، آؤ میں تمہیں پناہ دے رہا ہوں، لیکن اللہ اکبر! انہوں نے اپنی زبان سے اتنا سخت جملہ ادا کیا کہ وہ فوراً پیچھے ہو گئے۔ اس کے بعد اپنی ننھی ننھی تلواروں سے کود کر کے یزیدی خیموں میں گھس گئے اور کم سے کم 3 سے 4 یزیدیوں کو زمین دوز کر دیا۔ پیٹ پہ حملہ کر رہے ہیں، آنکھیں باہر چلی آ رہی ہیں۔ اسی عالم میں ایک شخص نے شقی نے پیچھے سے ایسی تلوار ماری کہ حضرت عون کا سر کٹ کے زمین پر گر گیا۔ حضرت محمد نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے سے ایک شخص نے مارا، آپ بھی شہید ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دونوں کی لاشیں مقدس کو آواز دی جا رہی ہے، اے حسین آؤ اپنے بھانجوں کی لاش کو لے جاؤ۔ وہ حیدری کچھار کا شیر لاؤ، جب دہاڑتا ہے تو سناٹا چھا گیا کربلا میں۔ آئے اپنے دونوں بھانجوں کی لاش کو اٹھایا اور اپنی بہن کی گود میں ڈال دیا۔ ایک آہلی حضرت زینب نے چیخ مار کر کے رو پڑی، بے ہوش ہو گئی، گش آ گئی۔ دونوں بچوں کی چھوٹی چھوٹی قبروں کو بنا دیا گیا۔ کربلا کا عالم نرالا ہے مسلمانوں، کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، کوئی تلوار لے کر کے جو ہے لڑنے نہیں گئے تھے، بلکہ ان کو تو خط دے کر کے بلایا گیا تھا کہ آپ ہماری بارگاہ میں آؤ، آپ کو ہم جو ہے آپ کی سربراہی میں زندگی گزاریں گے۔ اسی عالم میں یہی عالم تھا۔ حضرت عباس ٹہل رہے ہیں بیویوں کے خیموں کے قریب، دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سکینہ بار بار اپنی زبان کو نکال کے حضرت عباس کو دکھا رہی ہے۔ وہ عباس جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حسین تو خدا کی رضا پہ راضی تھے ورنہ 100 لاکھ کا بھائی اس کا عباس تھا۔ وہ عباس وہ ایک نبی کے چچا تھے، حضرت عباس جس جنگ میں قدم رکھ دیتے تھے جنگ کا نقشہ بدل جاتا تھا۔ یہ عباس حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کربلا میں خیموں میں جا جا کے حضرت علی اصغر کو دیکھا کہ 6 مہینے کا معصوم بیویوں کے چھاتی کا دودھ سوکھ چکا، پلانے کو کچھ نہیں ہے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، یزیدی بے رحم ہو چکے ہیں۔ اسی عالم میں اللہ اکبر! حضرت سکینہ نے کہا کہ چچا پانی مل جائے تو کتنی اچھی بات۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے 10ویں محرم کی تاریخ میں سورج اپنے نیزے پر ہے، اسی عالم میں اللہ اکبر! حضرت عباس اپنے دلدل پر سوار ہوئے، مشکیزہ لادا، کمان باندھی اور کندھے پر مشکیزہ لاد کر امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے اور حضرت عباس سے اجازت نہیں مانگ رہے۔ جب نکلے امام حسین نے حضرت عباس کی گھوڑی کی لگام کو تھام لیا اور کہا کہ عباس کدھر کا ارادہ ہے؟ اے عباس کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عباس نے عرض کی امام علی مقام میرے بھائی، اب مجھ سے بیویوں کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے، علی اصغر کا تاپنا نہیں دیکھا جا رہا، حضرت سکینہ کا بھڑکنا نہیں دیکھا جا رہا۔
اسی عالم میں حضرت عباس سے امام حسین فرما رہے ہیں عباس سب کو منظور کر سکتا ہوں لیکن کربلا میں تمہارا جانا منظور نہیں کر سکتا. اور عباس امام علی مقام نے فرمایا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے. شیر کی مانند کربلا میں علی کی طرح کھڑا ہے عباس. اللہ اکبر. امام حسین نے فرمایا اے عباس ابھی جانے میں تم پہ جو ہے جلدی مت کرو. اے عباس جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ حسن زندہ ہے. اے عباس جب تمہارے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بیویوں کی عزت سلامت ہے. اے عباس جب تم کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ مولا علی کی شجاعت موجود ہے. اے عباس جب میں تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا کربلا کا. لیکن حضرت عباس نہیں ٹھہرے. امام علی مقام نے اجازت فرما دی. گئے اور جانے کے بعد بیچ کربلا کے میدان میں خطاب فرما رہے ہیں حضرت عباس. کیا فرمایا؟ ابھی وقت ہے تمہارے پاس, پانی لاؤ, امام علی مقام کا راستہ صاف کر دو. لیکن عباس کے خلاف کوئی توہین آمیز کلمات نہیں بولے گئے کیونکہ 22,000 کا لشکر جراح حضرت عباس کی طاقت سے واقفیت رکھتا. وہ عباس جن کے تلوار کا عالم یہ تھا اللہ اکبر, ان کے ہاتھ میں تلوار ہو تو تلوار میں رشک کر رہی ہے, ان کے ہاتھ میں نیزہ ہے تو نیزہ بھی رشک کر رہا ہے, کمان ہے کمان بھی رشک کر رہا ہے, مشکنزہ ہے نہر فرات بھی رشک کر رہی ہے. اللہ اکبر. عامر ابن سعد نے کہا خونی کہہ رہا ہے. کیا یہ جملہ حرملا نے کہا اے لوگوں ابھی تک تو جو آئے تھے لیکن یہ معمولی شخص کربلا میں کھڑا نہیں ہے, یہ عباس ہے, لہذا اس کا مقابلہ سوچ سمجھ کے کرنا. اور روایت میں آیا کہ عامر بن سعد کے لبوں کے پیاس پیانی کا پیالہ تھا اور جب اس نے اپنے لبوں کے پاس لگایا تو کسی نے خیمے میں آ کی آواز دی کہ عامر بن سعد عباس آ رہی. ڈر سے کانپنے لگا اور پیالہ زمین پر چھڑ کے گر گیا. اللہ اکبر. حضرت عباس کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں اور جب آپ نے اپنے گھوڑے کو ایل لگائی جس طرف حضرت عباس کا گھوڑا جا رہا ہے یزیدی کوئی غار کی پناہ لے رہا ہے, کوئی پیڑ کی پناہ لے رہا ہے, کوئی خیمے میں داخل ہو رہا ہے لیکن کوئی حضرت عباس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. حضرت عباس اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے جو ہے یزیدی صفوں کو پھاڑتے ہوئے نہر فرات کے قریب پہنچ گئے اور اپنے گھوڑے کو دہی دریا خدا کیا, مشکیزہ بھر لیا, گھوڑے کو اشارہ دیا کہ پانی پی لو. لیکن وہ جانور تھا وہ بھی سمجھدار تھا کہ عالم کیا چل رہا ہے کربلا میں. وہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے عالم نرالا ہے. حضرت عباس نے پورا مشکیزہ پانی سے بھر لیا اور لبوں کے پاس لب بنایا. کیا کوئی روک سکتا ہے عباس کو پانی پینے سے؟ قیامت صغریٰ قائم ہو جاتی کربلا میں. اللہ اکبر. حضرت عباس اپنے پیٹھ پر مشکیزہ کو لاتے ہیں, دائیں ہاتھ میں تلوار حیدری کو تھاما اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکل پڑے. شور برپا ہو گیا کربلا میں کہ اے لوگوں, اے 22,000 کے لشکر جراح, امام علی مقام کے اس بھائی کا قافلہ جو ہے یہ کربلا کی طرف جانے نہ پائے. جب 3 دن کے بھوکے اور پیاسے یہ گاجر مولیوں کی طرح تمہیں کاٹ رہے ہیں, اگر ان کو پانی مل گیا یہ تو قیامت قائم کر دیں گے. اللہ اکبر. کبھی 10 آ رہے
गए हजरत अब्बास। करीब थे कि एक शख्स ने निशाना जो है लगाया, बीस लोगों का दस्ता, और उसने ऐसी तलवार मारी शकील ने कि हजरत अब्बास का दायां बाजू कट के जमीन पर गिर गया। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर भी आप जो है मुंह में मशकीज़ा लेके बाएं से तलवार चला रहे हैं। अब्बास का जलाल करबला में इमाम हुसैन देखकर जो है रश्क कर रहे हैं। हज़रत सकीना देख रही है, हज़रत ज़ैनब देख रही है कि मेरा भाई करबला में जो है कयामत बर्पा कर दिया। अल्लाह अकबर। इतने में एक शकील वाला आपका बायां बाजू भी करके जमीन पर गिर गया और घोड़े पर दूर की बौछार हो चुकी, गिर गए। लेकिन हज़रत अब्बास अपने दोनों कदमों से मुंह में मशकीज़ा लेकर के करबला की तरफ लौट रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि किसी तरह पानी दे दूं कि बीवियों से आस लगा करके आया हूँ। लेकिन एक शकील ने अपने कमान पर तीर रख के मारा कि हज़रत अब्बास के मशकीज़ा का पानी बह गया। अल्लाह अकबर। निढाल होकर के जमीन पर गिर गए कि करबला में जाऊं तो किस मुंह से जाऊं। निढाल हो गए, जिनकी लाश पर घोड़े दौड़ा दी गए। हज़रत अब्बास ने कहा या खाहुआ देखनी, आए मेरे भाई मेरी खबर लो। इमाम हुसैन का कलेजा फट गया। इमाम आली मकाम जब आए हज़रत अब्बास की लाश के मुक़द्दस के पास, तो इमाम हज़रत अब्बास ने कहा कि मेरी लाश को बीवियों के खैमे में मत ले जाना। आज भी देखिए आप, इमाम हुसैन के रौज़े से कम आधा किलोमीटर के दूर पे हज़रत अब्बास का रौज़ा है। क्यों नहीं ले जाया गया? क्योंकि बीवियां आस में बैठी है, सकीना आस में बैठी है कि अब्बास पानी ला रहे हैं। वो अब्बास जिनके बारे में कहा गया था पुकारे अब्बास है सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना, कटे है बाजू छिदा है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है, आपकी रूह कब से सही से प्रवास कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हो गई। उसी आलम में जरा देखिए आप, इमाम हुसैन निढाल हो गए। किसी को भेजने की, करबला में जाने की अब सकत नहीं है। इमाम 56 साल की उम्र में इमाम हुसैन 4 हिजरी में पैदा होने वाले इमाम अली मकाम 7 हिजरी के वाक़िया में करबला की सरजमीन पर मौजूद है। यही आलम था। हज़रत अब्बास का गम कम नहीं था तो करबला की सरजमीन में एक चीज देखने को मिली। क्या मिली? तारीख उठाइए, तारीख पढ़िए, इस बात का इल्म होगा कि करबला की सरजमीन पे हज़रत अली असगर जो 6 महीने के बच्चे उनकी जिस्म को मिट्टी पे नहीं रखा जा रहा। उनके जिस्म को अगर वो अब्बास की गोद में थे तो कभी हज़रत सकीना की गोद में, जब हज़रत सकीना छोड़ नहीं है, उनमें रुबाब के गोद में है, वहां से हट रहे हैं तो हज़रत शहरबानों की गोद में है, वहां से हटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की गोद में है, गहवारे में है, झूले में है, महद में है, इमाम हुसैन की गोद में है। लेकिन जमीन पर रखा क्यों नहीं? सवाल पैदा हुआ, इमाम हज़रत अली असगर के जिस्म को जमीन पर रखा क्यों नहीं गया? इमाम हुसैन ये जानते थे कि जिस तरह हरम की सरजमीन पर जब हज़रत इस्माइल 6 महीने की उम्र में जब प्यास से बेताब हुए थे तो एड़ी जमीन पर रगड़ी थी तो आबे ज़मज़म खुल पड़ा था। इमाम हुसैन को खौफ था कि कहीं असगर लगा न दे करबला में पानी फूट पड़े।
کربلا کی سرزمین پر پانی نہ ٹوٹ پڑے، کیا امام حسین کو اختیار نہیں تھا کہ جو ہے آپ اشارہ کرتے پانی ٹوٹ پڑتا؟ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، محبت اور عشق یہ دو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ انسان آج اس کو غلط معاملے میں اتار رہا ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ آج 18 سال کے نوجوان، آج دیکھیے ذرا مسلمانوں کہ اگر 25 سال 18 سال کا نوجوان اگر دن میں خاموش بیٹھا ہے تو سمجھ لیجیے وہ اس کی موبائل کی ایم بی ختم ہو چکی ہے، تبھی خاموش بیٹھا ہے وہ۔ اور اب تو 5G کا زمانہ ہے، انلمیٹڈ چلائیے، چلا رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ ہمارے دل کا معاملہ نہیں سمجھ سکتے، ملا کی دوڑ مسجد تک ان کو کیا پتا ہے دل کے معاملے میں۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کے حبیب نے فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ انسان کا ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب وہ نکاح کر لیتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا لا یجمع محبتین الا النکاح، کہ دو محبتیں کبھی بغیر نکاح کے جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر بغیر نکاح کے وہ پائی جا رہی ہے تو وہ شیطان کا فتنہ ہے، تمہارے نفس کا قصور ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا معاملہ الگ ہے۔ اور کس سے سنا رہے ہیں 9 سال کے بچے غم میں ڈوبے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے سوچ کے افسوس ہو رہا ہے کہ اٹھائیے کربلا کی تاریخ کو، اٹھائیے کربلا کے میدان کو، کہ جس میں حضرت علی اصغر کے جسم کو زمین پر رکھا نہیں گیا کہ کہیں یہ رگڑ نہ دے، دوسرا زمزم نہ ٹوٹ پڑے۔ اللہ اکبر، کہ کہا گیا کہ زمین میں سب سے افضل پانی کون سا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہی آتا ہوگا کہ زمزم کا پانی سب سے افضل ہے۔ لیکن علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، امام احمد رضا کا عقیدہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اور بیت العزا میں جو نبی کے قدموں سے پانی نکلا، اس پانی سے اب تک کوئی دنیا کا پانی ہو ہی نہیں۔ سب سے افضل پانی وہ ہے جو نبی کے ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ فرما رہے ہیں کہ نبی نے اپنے ہاتھ کو جب پیالے میں دیا تو ایک دم جو ہے ٹوٹی کی طرح پانی نکل رہا تھا نبی کے ہاتھ۔ وہ مصطفیٰ جانے رحمت، وہ نبی کی ذات، ذرا دل تھام کے سنیے۔ حضرت عباس کی شہادت ہو چکی، اللہ اکبر۔ یزیدی سمجھ گئے کہ حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے، لیکن ابھی کربلا کی سرزمین میں قیامت باقی ہے۔ امام حسین آئے اور آ کر کے کہا کہ کھولو اس بخشے کو جس میں حضرت حمزہ کا بھالا ہے، جس میں تلوار ذوالفقار ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ امام حسین کی بارگاہ میں حضرت علی اکبر آ کر کے کھڑے ہو گئے اور آواز دے رہے ہیں اے والد محترم، مجھے کب اجازت ہوگی کربلا کے میدان میں جانے کی؟ اللہ اکبر۔ وہ 18 سال کا نوجوان علی اکبر کربلا کے میدان میں کھڑا ہے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ سب کچھ اجازت مرحمت ہو گئی، لیکن اے علی اکبر تمہیں نصر چلانی ہے، اے
अली अब्बास तुम्हें बीवियों को ले जाना है मदीना वापस। लेकिन हजरत अब्बास ने भी, हजरत अली अकबर ने भी वही हवाला पेश किया। क्या मैं मुंह दिखाऊंगा मैदान महशर में उसी आलम में। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि जाओ, अगर तुम्हारी फूफी और तुम्हारी माँ हजरत शहबानो अगर इजाजत दे तो तैयार हो जाओ। 18 साल का नौजवान करबला की सरजमीन में जाकर के फूफी के कदमों को दबाने लगा। हजरत ज़ैनब पलक गई, जिनके सीने पर हजरत औन मोहम्मद का गम है, जिनके सीने पर अपने भाई अब्बास का गम है। उसी आलम में उन्होंने रोका करके जो है हजरत अली अकबर को इजाजत फरमा दी। नौजवान बच्चा हजरत शहबानो ने इजाजत दे दी और जब इमाम हुसैन की बारगाह में आए, सुरमा लगा दिया गया, चेहरा सजा दिया गया। इमाम हुसैन अपने बेटे को जो है हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन से छोटे थे। हजरत अली अकबर, हजरत ज़ैनुल आबिदीन की 25 साल उम्र थी, 22 साल और इनकी 18 साल की जवानी। और जब आप अपने अली अकबर को घोड़े पर सवार किया, इमाम हुसैन की आंखों में फूट फूट करके आंसू बहते हैं, रो रहे हैं। हजरत इमाम अली मकाम, हजरत सकीना रो रही है, हजरत ज़ैनब रो रही है। अल्लाहु अकबर, ये भी मालूम है कि करबला में जो जो गया है वापस नहीं आया। यानी अकबर जब करबला की सरजमीन पर अपने घोड़े को येड़ लगाया, वार किया, हमला किया, अल्लाहु अकबर जब ललकारा तो किसी यजीदी के बाजू में ताकत पैदा न हुई कि अली के लाश का मुकाबला करे। उसी आलम में हजरत अली अकबर ने अजीम शान खिताब फरमाया। ऐ लोगों, जो जो आया वो खिताब फरमाता रहा। इस बात का इल्म दिया जा रहा था कि हम कोई अपनी मर्जी से नहीं आए, तुमने हमको बुलाया था, तुम्हारे बुलाने से आए थे। न जाने कितने खात्म शुदा मौजूद हैं, लेकिन ऐ लोगों, तुम तो अहले बैत का कत्ल जाए समझ रहे हो, तुम्हारी आखिरत तबाह हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, अब तक जिनसे मुकाबला हुआ था, लेकिन ये अली अकबर, ये हुसैन का बेटा है, जरा सोच समझ करके मुकाबला करना। जब बिजली की कड़क की तरह करबला के मैदान में लगा, यजीदी खामोश है, किसी में ताकत कुव्वत नहीं है कि आपका जवाब दे। लेकिन हजरत अली अकबर के मुकाबले में जब कोई नहीं आया तो आपने अपने घोड़े को येड़ लगाई, खुद का गला खुद पर यजीदियों को क्या पूछे, लाशों के ढेर लगा दिए, पुश्ते लगा दी हजरत अली अकबर ने। खेमों में कोहराम मच गया, जिधर अली अकबर रुक कर रहे हैं यजीदी भागते नजर आ रहे। प्यास के बारे में निहाल होकर के फिर हुसैन की बारगाह में हाजिर हो गया हजरत अली अकबर। और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, आए वालिद मोहतरम, अगर पानी के कुछ कतरे मिल जाए तो यजीदियों को मैं अभी जहन्नम नसीब कर दूं। लेकिन अल्लाहु अकबर, इमाम हुसैन ने दुआ फरमाई, दोबारा हजरत अली अकबर फिर करबला के मैदान में कूद पड़े, कूदे, वार किया, न जाने सैकड़ों यजीदियों को जो है जहन्नम नसीब करवा दिया। उसके बाद दूसरी मरतबा करबला के मैदान में आए, इमाम अली मकाम की बारगाह में 3 मरतबा लौटे। जब चौथी तीसरी मरतबा यजीदियों के खेमे में गए, उन लोगों ने कहा, ऐ लोगों, ये अली का बेटा है, ये हुसैन का बेटा है, इससे जो है आप तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते हो। उसी आलम में अली अकबर के फूल पर बदन पर इस तरह तीरों की बौछार की गई कि आप जमीन पर निढाल होकर के गिर गए। और इसके बाद मेरे साथ ने कहा कि लाश में घोड़े दौड़ाए जाए,
اکبر نے صدا لگائی یا باہو ادرکنی، میں میرے والد میری خبر لو۔ حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھایا گیا، بیویوں کو خیمے میں پروگرام بن گیا، رو رہی ہے بیویاں کہ حضرت علی اکبر جس کی شان پر ناز تھا ان کا جسد جو ہے کربلا کی سرزمین پر موجود ہے، لیکن اللہ اکبر امام حسین نے حضرت علی اکبر کی بھی قبر کو سجا دیا، ڈھیر نہ کری، اور اس کے بعد نہ جانے کتنی 55 سے زائد لوگوں کی قبر بن چکی امام حسین کی گود میں، امام علی مقام کی بارگاہ میں بیویاں ہیں، تمام لوگوں کا غم اپنے سینوں پر جو ہے مہک کر رہی ہیں، لیکن یہی یہاں المیہ تھا۔ امام حسین غم میں نڈھال ہو کر کے زمین کربلا پر موجود تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت شہر بانو اپنی گود میں ایک پھول جیسا چہرہ لا کے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، حاضر ہوئی، عرض کیا اے امام علی مقام، میں نے علی اکبر کی قربانی اپنے سینے پر برداشت کی ہے، میں نے اپنے بھتیجے قاسم بن حسن کی قربانی میں نے برداشت کی، میں نے اپنے حضرت عون محمد کو برداشت کیا، مسلم و ابراہیم محمد کو برداشت کیا، ابو بکر ابن عمر کو برداشت کیا، عبداللہ ابن عمر کو برداشت کیا، اور جعفر ابن علی کو برداشت کیا، محمد ابن علی کو برداشت کیا، حضرت عباس کا غم میرے سینے پر ہے، تمام لوگوں کی پیاس میں دیکھتی رہی، لیکن اب مجھے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی۔ یہ 6 مہینے کا ننھا معصوم بار بار اپنی زبان کو باہر لا رہا ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو زبان باہر نکال رہا ہے، 3 دن کا بھوک اور پیاسا۔ امام حسین سے فرما رہی ہیں کہ لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس پھول سے چہرے کو دیکھ کر یزیدیوں کے دل میں رحم آ جائے۔ امام علی مقام نے کہا کہ اگر ان کو رحم آتا تو پہلے ہی آ جاتا، لیکن مجھ کو ان سے رحم کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن حضرت زینب کے اسلام پر، حضرت شہر بانو کے کلام پر، حضرت ام ربابی کے کلامی پر، حضرت امام حسین اپنے گود میں کاشان نبوت کے ایک پھول کو لیے اور لینے کے بعد جب آپ ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوئے اور عظیم الشان خطاب فرمایا، اے لوگوں، اتنے کو تم شہید کر چکے، لیکن آج بھی یہ مصطفیٰ کے نواسوں کا دل فراغ ہے، آؤ تمہارے بخشش کا دامن آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، آؤ۔ لیکن اے لوگوں، اگر آج تم اس ننھی سی جان کو پانی کے 2 قطرے پلا لو تو میرے نانا جان تمہیں آب کوثر کا پانی پلائیں گے، آب حیات پلائیں گے، تم صراط سے گزارے جاؤ گے۔ لیکن اللہ اکبر، اسی عالمیہ میں حضرت علی اصغر دھول سا چہرہ کربلا کی سرزمین پر لیے کھڑے ہیں۔ گود کس کی ہے؟ جس گود میں کبھی حسین مصطفیٰ کے گود میں ہوتے، لیکن آج حسین کی گود میں علی اصغر ہے، اور نرالا ہے کربلا کا میدان، سنسنی پھیلی ہے کربلا میں، خاموشی چھائی ہے کربلا میں، ریت کی زمین میں عباس ہیں، ریت میں حضرت قاسم ہیں، عون محمد ہیں، جعفر ابن عقیل ہیں، عبد الرحمن ابن عقیل ہیں، محمد ابن علی ہیں، اللہ اکبر، عبداللہ ابن وحب، سب زمین کربلا میں مدفون ہیں۔ اسی عالم میں امام حسین نے ایسی تقریر فرمائی کہ یزیدیوں کا کچھ دل ایک لوگوں کا پگھل گیا، انہوں نے کہا کہ ننھی سی جان ہے، پانی دے دیا جائے۔
اجازت دے دی گئی، لیکن اللہ اکبر عامر ابن سعد کے اشارے پر ملا نے اپنے کمان پر تیر رکھا، اور رکھنے کے بعد حضرت علی اصغر کے گلے پر اس نے نشانہ کو سادھا اور تیر ماری، حضرت علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایک چیخ ماری، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے حضرت علی اصغر زمین پر حضرت حسین کی گود میں نڈھال ہو گئے۔ نڈھال ہونے کے بعد امام حسین نے جب تیر نکالا تو خون کا عجیب پھوارا پھوٹ پڑا۔ اللہ اکبر، جو یزید مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ رہے تھے، جو یزید نبی رحمت پر کی آل پر درود پڑھ رہے تھے، لیکن مال دولت کے آگے اس طرح دے ہوئے ان کو دین مصطفیٰ کی پہچان نہ ہو سکی، تبھی تو امام احمد رضا فرما رہے ہیں کہ ان کو پلیت کہا جائے، ناپاک کہا جائے، ناجائز کہا جائے، جتنے بھی توہین آمیز جملے بولے جا سکتے ہیں وہ یزید کے خلاف۔ اللہ اکبر، تلے طرح کربلا میں شہید ہو چکے، اور جس میں سے کم سے کم 50 سے زائد لوگ 55 تک کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گئے۔ اب تنہا کربلا میں تاجدار کربلا امام حسین ہے۔ شہادت کا بیان کروں گا اور اس کے بعد مابعد کربلا بیان کروں گا کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے۔ 5-10 منٹ میں شہادت، اس کے بعد آدھا 1 گھنٹہ جو ہے مابعد کربلا۔ لیکن ذرا غور کریے، تصور میں سوچو ذرا، ان ماں بہنوں کا صبر استقلال دیکھو کہ روایت میں آیا کہ ایک شخص مدینہ کی سرزمین سے چلا تھا اور وہ کوفہ کی سرزمین پہ آ رہا تھا، اور اس کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کون کربلا گیا، کیا گیا۔ تو وہ کربلا کی سرزمین سے ہوتے ہوئے کوفہ جا رہا تو دیکھا کہ بیویوں کے خیمے میں آگ جل رہی ہے، اور جب آگ جل رہی تھی تو وہ بڑھ کر کے دیکھا کہ چھوٹی سی بچی جس کے جسم میں کپڑے میں آگ لگی ہے، اس نے ہاتھ کو جب آگے بڑھایا بجھانے کے لیے تو آواز لگائی کہ تمہارے ہاتھ شل ہو جائیں اگر حسین کی بیٹی کی طرف تم ہاتھ بڑھا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، جب وہ جان گئے کہ یہ کون ہیں، انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ یہ تو جنتی عورتوں کے سردار کی پوتی حضرت سکینہ، ان کو کس طرح کوفہ لے جایا گیا، کوفہ سے دمشق لے جایا گیا، قید میں ڈال دیا گیا، قید میں انتقال ہو گیا۔ تو اللہ اکبر، آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں گے کہ کربلا کے بعد 12,000 کا لشکر یزید نے 1 مہینہ کے بعد پھر تیار کیا اور کہا کہ جاؤ مدینے میں تباہی مچا دو، مکہ میں تباہی مچا دو۔ اور اس قدر انہوں نے تباہی مچائی کہ صحابہ کو باندھ کر ان کی داڑھیاں نوچ لی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے۔ جو مر گیا دنیا کے اندر، جن کو شہید کیا گیا، آج بھی قرآن اس کے جو ہے قصے بیان کر رہی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، انہیں مردہ نہ کہو، جو زندہ ہیں ان کی زمین پر اگرچہ کسی غیر کا قبضہ ہے، لیکن ان کا زمین محمد پر قبضہ ہے، امت محمدیہ کے زمین پر قبضہ ہے۔ اللہ اکبر، اور جس کا زمین پر قبضہ ہو اس کے نام کو قیامت تک مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ معزز سامعین اکرام، وقت ہو چکا، اللہ رب العزت آپ سے